بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما وارزقنی فہما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم سامعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو جواب دیا وہ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں گی تو قیامت آئے گی. پھر وہ شخص پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول، امانتیں کب ضائع ہوں گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا فسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملہ کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جامع بات بیان فرمائی اور ایک ایسا اصول دیا کہ جس کو دنیا والے بھی مانتے ہیں. اس کو دنیا والے بھی مانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی مسئلے میں کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس مسئلے میں، اس کام کے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں ان سے رجوع کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. اگر ہمیں بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اگر ہمیں کہیں عدالت میں اپنے کسی کیس کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اچھے سے اچھے کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کپڑے سلوانے ہوں تو کسی وکیل کے پاس جائیں اور کیس لڑوانا ہو تو کسی درزی کے پاس چلے جائیں. ایسا نہیں. تو اسی طرح دین میں بھی یہ ایک اصول ہے کہ دین کے مسائل کو اگر ہم نے سمجھنا ہے اور ہمیں علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم جو دین کے ماہر ہیں ان کے پاس جانا پڑے، ان سے پوچھنا پڑے. آج ہمارے اس دور کا ایک یہ بھی المیہ ہے کہ ہم دینی مسائل کو سیکھنے کے لیے علماء کرام کے پاس کم جاتے ہیں، علماء کرام پر انحصار کم کرتے ہیں، بلکہ نیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے سرچ کرتے ہیں اور مسئلے کا حل نکالتے ہیں. جبکہ دنیا کے لیے ہم اس طرح نہیں کرتے. آپ گوگل پر اگر اپنے دنیاوی مسائل بھی لکھ کر سرچ کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا نا، لیکن ہم نہیں کرتے. تو آخر یہ دین ہی ایسا، ہم نے دین کو اتنا غیر اہم کیوں سمجھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نیٹ پر آنے والے جو ہے وہ نئے نئے محققین کے بیانات سے جو ہے وہ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. آج کے اس دور کے اندر ایک فتنہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا. یہ لوگ بات تو قرآن حدیث کی کرتے ہیں، لیکن آپ کسی اہل علم کو بٹھائیے، کسی اہل علم کو، کہ آپ مولانا صاحب یا آپ مفتی صاحب یا آپ ایک اللہ والے کو بٹھائیے کہ حضرت آپ اس کا بیان سنیں اور پھر ہمیں بتائیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو وہ مفتی، آپ کو وہ عالم جو اس فیلڈ اور فن کا ہے، آپ کو دکھائے گا کہ یہ کتنی جگہ پر قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، کتنی جگہ پر، اور کتنی جگہ پر جو ہے وہ علماء پر جھوٹے الزام لگا رہا ہے، اور کتنی جگہ پر جو ہے وہ محدثین کرام، فقہائے کرام پر بہتان تراشی کر رہا ہے. اور نام کس چیز کا دیتا ہے؟ قرآن اور حدیث کا نام، صرف قرآن اور حدیث کا دیتا ہے. کیونکہ قرآن اور حدیث کا ایک عام مسلمان جب نام سنتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ آگے کچھ نہیں کہے گا.
لیکن ہماری اس بھولی عوام کو کیا پتا کہ وہ قرآن و حدیث کا نام لے کر امت کو گمراہ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ آج ہماری یہ جو نشست ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کا ایک بیان 70B جو رفع الیدین کے متعلق ہے اور جس کے اندر اس نے تقریباً 8 پوائنٹ کو بیان کیا ہے، اسی کے رد کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اسی کے رد کے لیے ہم جمع ہیں کہ اس نے جو 8 پوائنٹ بتائے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی کیا حقیقت ہے۔ تو ہمارے ان ساتھیوں میں سے جن ساتھیوں نے اس کا یہ بیان سنا ہے وہ بتا دیں کہ ان کے کیا سوالات ہیں، تاکہ انشاءاللہ میں ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھوں۔ جی بھائی۔ پہلا پوائنٹ جو ہم نے بیان کیا اس میں نے کہا کہ اہل سنت کے جانے والے تمام لوگ حنابلہ ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کا اتفاق ہے کہ 4 جگہ رفع الیدین کا ثابت ہے اور سوائے احناف۔ اس میں کیا بتا دیں بات فرمائیں۔ اس بھائی نے جو سوال کیا ہے وہ محمد علی مرزا کا جو 70B کے اندر پوائنٹ نمبر 1 ہے اس کے مطابق جی انجینئر محمد علی مرزا پوائنٹ نمبر 1 یہ بتاتا ہے کہ جتنے بھی گروہ ہیں، چاہے وہ شافعی ہوں، چاہے وہ حنبلی ہوں، چاہے وہ مالکی ہوں، چاہے وہ سلفی اہل حدیث ہوں، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی اور اہل تشیع کے بھی تمام گروہ، وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 مقام پر رفع الیدین کرتے تھے، سوائے کوفی کے، سوائے حنفی حضرات کے اور کوفیوں کے، یہ اس بات کو نہیں مانتے۔ اور وہ 4 مقامات کون سے ہیں؟ شروع نماز میں رکوع جاتے، رکوع اٹھنے کے بعد اور تیسری رکعت کے شروع، یہ ان کا پوائنٹ نمبر 1 ہے جن کو اس نے بیان کیا۔ تو جہاں تک اس پوائنٹ نمبر 1 کی بات ہے تو آپ یہ 70B کے اندر خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ نمبر 1 کو، اس پوائنٹ نمبر 1 کو جو اس نے بیان کیا ہے اور جن ائمہ کرام کے متعلق، مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس نے جو بات کی ہے کہ وہ ان 4 مقامات پر رفع الیدین کے قائل ہیں، کوئی حوالہ نہیں دیا۔ کوئی حوالہ دیا ہے بھائی؟ کوئی حوالہ نہیں دیا، کوئی حوالہ نہیں دیا کہ وہ لوگ جتنے بھی گروہ والے ہیں، مثلا یہ 3 ائمہ کرام ہی صحیح، یہ ان 4 مقامات پر رفع الیدین کے قائل ہیں، اس کا کوئی ایک حوالہ دے دیتے، کوئی حوالہ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الام، اس کا حوالہ دے دیتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کی کتاب جو ان سے مسائل پوچھے گئے، مسائل احمد کے نام سے، اس کا حوالہ دے دیتے، یا مغنی ابن قدامہ کا حوالہ دے دیتے۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو انہوں نے بات کی غیر مشہور روایت کے متعلق، چلو ہم بقول ان کے مان لیتے ہیں غیر مشہور روایت، حالانکہ مشہور روایت یہی ہے کہ وہ ترک رفع الیدین کے قائل ہیں، لیکن غیر مشہور روایت جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، چلو بالفرض آپ کی بات مان لیتے ہیں، کوئی حوالہ تو دیتے کہ وہ لوگ 4 مقامات پر رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں، کوئی حوالہ دیتے، لیکن کوئی حوالہ نہیں۔ اور میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ وہ انہوں نے حوالہ نہ دیا ہے اور انشاءاللہ دیں گے بھی نہیں، انشاءاللہ دیں گے بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ ائمہ کرام 4 مقامات پر رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں ہیں، یہ ائمہ کرام 4 مقامات پر رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ میں اس انجینئر کو بھی کہتا ہوں، عربی تو اسے آتی نہیں، کسی عربی دان کو اپنے ساتھ بٹھا لے بھائی اور کتاب الام کو کھول امام شافعی کی، دیکھ کو پتہ لگ جائے گا کہ امام شافعی 4 مقامات پر رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ مسائل احمد کھول، کسی عربی دان کو اپنے ساتھ بٹھا، وہ تیرے کو بتائے گا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 4 مقامات پر رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے امام مالک کی جو غیر مشہور روایت آپ پڑھتے ہو، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم اٹھا کے دیکھو،
آپ کو مل جائے گا کہ وہ 4 مقامات پر رفع اليدین کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کو کوسنا ہے تو پہلے ان کو کوسو، پھر حنفیوں کو کوسو نا۔ جو آپ کہتے ہو کہ امام الکائنات سے تو 4 جگہ ثابت ہے، لیکن یہ لوگ تو 4 جگہ کے بھی قائل نہیں ہیں۔ یہ ائمہ کرام تو 3 مقامات پر رفع اليدین کے قائل، 3 مقامات۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ دوسری بات، جہاں تک احناف کی بات ہے، جہاں تک حنفیوں کی بات ہے، تو بھائی ہم نے حدیثوں کا انکار نہیں کیا، ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے، بلکہ خود انجینئر محمد علی مرزا، اہل حدیث حضرات اور یہ جو سلفی کہلانے والے یا قرآن و حدیث کی دعوت چلاتے ہیں، یہ لوگ رفع اليدین کے مسئلے میں خود احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ خود کیا کرتے ہیں؟ احادیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں اس مسئلے میں۔ اس طرح صحیح ابو داؤد کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سجدے میں رفع اليدین کا ذکر ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں بھی رفع اليدین کرتے تھے۔ کون سے صحابی؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے شرح معانی الاثار طحاوی شریف کے اندر بھی حضرت وائل بن حجر سے یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں جاتے تو رفع اليدین کرتے، اور ان کی اسناد بالکل صحیح ہے، ان کی سند بالکل صحیح ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر، یہ مجموع الزوائد ہمارے پاس موجود ہے، اس مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدوں میں جاتے تو رفع اليدین کرتے، یہی عبداللہ بن عمر۔ اسی طریقے سے حضرت مالک بن حویرث، کون سے صحابی؟ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام آپ کو یاد رہے گا، یہ نام یاد رکھنا۔ یہ صحابی رسول سنن نسائی کے اندر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع اليدین کرتے تھے، یہ صحابی بھی نقل کرتے ہیں۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا اور آج کے اہل حدیث کہلوانے والے لوگ ان احادیث کو نہیں مانتے، ان احادیث کو نہیں مانتے، سجدوں میں رفع اليدین کرنے کے وہ قائل نہیں۔ تو بتائیں ان احادیث کا انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ لوگ سجدوں میں رفع اليدین کیوں نہیں کرتے جبکہ یہ احادیث موجود ہے؟ رہی یہ بات، یہاں پر میں ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں کہ اس نے جو کہا انجینئر محمد علی مرزا نے اسی پوائنٹ نمبر 1 کے تحت کہ جی سنن نسائی کے اندر جو ہے ایک راوی، یہ جو آپ نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بتائی، اس کے اندر قتادہ راوی ہے اور قتادہ راوی مدلس ہے، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے بغیر سماع کی تصریح کے، اس لیے یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ یہ اس کا ایک اعتراض ہے اور کہتا ہے کہ اس وجہ سے ہم احادیث کو نہیں مانتے جو سجدوں والی ہے، یہ روایت ہے کہ صرف، اور اس پر یہ اعتراض کرتا، لیکن اس پر کوئی حوالہ اس نے نہیں دیا، اس پر کوئی حوالہ اس نے نہیں دیا کہ قتادہ کو کس نے مدلس کہا ہے اور قتادہ کی روایت یہ ضعیف ہے کس نے کہا، کوئی حوالہ دیتا، کس نے کہا ہے کہ قتادہ کی یہ روایت جو ہے سنن نسائی والی سجدوں والی یہ ضعیف ہے؟ بلکہ یہ ہمارے پاس کتاب ہے معرفت فی علوم الحدیث، اس کی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قتادہ ان مدلسین میں سے ہیں کہ جس کی ان والی روایت قبول کی جائے گی، جس کی ان والی روایت قبول کی جائے گی۔ اب ہم امام حاکم کی مانے یا انجینئر محمد علی مرزا کی مانے بھائی ہیں؟ ہم تو اس محدث کی بات کو مانیں گے نا، اس کے اندر یہ بات لکھی۔ اور اس سے آگے بڑھ کر آپ کو ایک اور بات بتا کہ اس سجدوں والی حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے۔ کس نے صحیح کہا ہے؟ علامہ ناصر الدین البانی نے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اس حدیث کو صحیح کہا ہے سجدوں والی۔ تو بھائی اگر آپ کو رفع اليدین کی بات کرنی ہے تو پورے رفع اليدین کی بات کرو نا، آدھے ادھورے رفع اليدین کی کیوں بات کرتے ہو؟ جو حدیثیں تمہارے عمل کے خلاف ہیں وہ بتاتے بھی نہیں، اور ان پر اعتراض بالکل کمزور کر کے اس کو مضبوط بتاتے ہو،
عوام ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ احادیث موجود ہیں سجدوں میں رفع الیدین کرنے کی، آپ ان پر عمل کریں نا، کیوں نہیں کرتے آپ ان پر عمل؟ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ میری ایک حدیث جو میں نے سجدوں والی پیش کی اس کو ضعیف ثابت کر دیں، اس کا ایک اقرار ہی صحیح سکھا ہے، ایک اقرار۔ رہی یہ بات کہ جی یہ جو لوگ سجدوں میں رفع الیدین کی احادیث کا انکار کرتے ہیں تو آخر کیوں؟ اب اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا چلوں کہ یہ لوگ انکار کیوں کرتے ہیں۔ اگر سجدوں والی احادیث مبارکہ کو ہم نے مان لیا، بقول ان کے کہ اگر انہوں نے مان لیا سجدوں والی احادیث کو، تو پھر بخاری کے اندر سجدوں میں رفع الیدین کی منع موجود ہے، ترک موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دی بخاری کے اندر۔ اور آپ کے اس جہاں کہیں مسلمان بچتے ہیں اہل تشیع کے علاوہ، اہل سنت والجماعت میں سے جتنے بھی مسالک ہیں جو رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں، جو رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں، رکوع جاتے اور رکوع اٹھتے چوتھی رکعت کے وقت نہیں، وہ بھی سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے، وہ بھی سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ تو یہ جو سجدوں والی احادیث کو مانا جائے گا اور وہ جو احادیث ہے جن میں منع آ رہا ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ کرنے والی احادیث پہلے کی تھی، نہ کرنے والی بعد کی تھی۔ کرنے والی احادیث پہلے کی تھی اور نہ کرنے والی بعد کی تھی۔ اسی وجہ سے آج آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے والوں میں سے کوئی ایسا گروہ نہیں ملے گا جو سجدوں والی احادیث پر عمل کرتا ہو، جو سجدوں والی احادیث پر عمل کرتا ہو سوائے اہل تشیع۔ لیکن اہل سنت والجماعت میں سے بھی ایک بات بھی یاد رکھیے، حنبلی اور شافعی جو رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں، امام نووی کی شرح نووی اٹھائیے، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ بھی بطور استحباب کے قائل ہیں۔ اس کے قائل ہیں بطور استحباب کے، مستحب جانتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سجدوں والی احادیث بھی موجود، اور ہم اہل سنت والجماعت احناف ان احادیث کا انکار نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع جاتے بھی رفع الیدین کیا، رکوع اٹھتے بھی رفع الیدین کیا، سجدوں میں بھی رفع الیدین کیا، ٹھیک ہو بھائی بات۔ اب پھر یہاں سوال کیا آئے گا کہ پھر آپ لوگ کرتے کیوں؟ پھر آپ لوگ کرتے کیوں نہیں بھائی؟ جب آپ لوگ مانتے ہو تو ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال ہے۔ تو یہ سوال جیسا کہ اس نے پوائنٹ نمبر 2 دیا ہے، ذرا اس پوائنٹ نمبر 2 کے سوال کو سن لیں، انشاءاللہ پھر اس کا میں آپ کے سامنے جواب دوں۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 کا سوال پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ احناف کے پاس کون سی دلیل ہے جو رفع الیدین نہ کرنے پر اصرار کرتے ہیں؟ تو بھائیو ان کے پاس جتنے بھی دلائل ہیں وہ اصول محدثین پر پکے ضعیف ہیں، اور ان احادیث کی وجہ سے امت میں بگاڑ پیدا ہوا۔ یہ سوال ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ یہ ورڈ بائی ورڈ جو اس نے بات کہی ہے اسی کو انہوں نے جو ہے وہ لکھ کر مجھ سے سوال کیا۔ جو انجینئر محمد علی مرزا نے پوائنٹ دیا ہے لفظ بلفظ انہوں نے اس کو لکھا اور مجھ سے وہ سوال کر کہ بھائی آخر کس وجہ سے احناف رفع الیدین جو ہے وہ نہیں کرتے؟ یہ احادیث موجود ہے تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ تو انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ ان کے پاس جتنی بھی روایتیں ہیں سب کی سب اصول محدثین پر جو ہے پکی کی پکی ضعیف۔ یہی بات نہیں ہے اس میں، پکی ضعیف۔ عجیب بات، عجیب بات کہ یہ بندہ جھوٹ بھی اتنا وثوق سے بولتا ہے کہ اگلے بندے کو سچ لگے، جھوٹ بھی اتنا وثوق سے بولتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو پہلے پوائنٹ میں اس کی کچھ باتیں نوٹ آؤٹ کی کہ بھائی اس نے باتیں بیان تو کی لیکن حوالہ کوئی نہیں دیا۔ یہ جو اس نے بات کی ہے کہ جتنی بھی احادیث ہے سب کی سب پکی کی پکی ضعیف ہے اصول محدثین پر، تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے یہ اصول محدثین بتاتا اور پھر وہ تمام احادیث مبارکہ بتاتا، پھر بتاتا کہ ہاں بھائی یہ پکی کی پکی ضعیف ہے، پھر بتاتا۔ لیکن اس نے صرف ایک حدیث کو چوز کیا اپنی طرف سے، اس پر دو محدثین کی جو ہے وہ جرا نقل کر کے کہتا ہے کہ جی ان کی احادیث ہے، صرف ایک حدیث۔ حالانکہ کہتا ہے کہ جتنی بھی احادیث، بھائی جتنی بھی ہے تو ساری پیش کرنا، ایک کیوں پیش کی؟ ایک چیز تو یہ۔ دوسری بات بھائی دیکھیں، یہ بات انجینئر محمد علی مرزا کی صحیح ہے، یہ ہمارے پاس جز رفع الیدین ہے، یہ جز رفع الیدین
یہ جز رفع دین ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کر کے میں آپ کے سامنے آگے احادیث مبارکہ رکھتا ہوں صحیح سند کے ساتھ۔ صرف ایک بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کے سامنے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جز رفع دین کے اندر کیا کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وکان الثوری ووکی وبعض الکوفیین لا یرفعون ایدیہم، یہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام وکی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض کوفی لا یرفعون ایدیہم، وہ رفع دین نہیں کرتے۔ وقد رووا فی ذلک احادیث کثیرہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اور وہ اس کے متعلق بہت ساری احادیث نقل کرتے ہیں، وہ اس رفع دین نہ کرنے کے متعلق بہت ساری احادیث نقل کرتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ امام بخاری۔ وَلَمْ يُعَلِّقُوا عَلَى مَنْ رَفْعَ يَدَيْهِ، اور وہ رفع دین کرنے والوں کو ٹوکتے بھی نہیں ہیں، ہم بھی نہیں ٹوکتے بھی نہیں ہیں۔ جس طرح ہم حج کرنے جاتے تو حنبلی یا شافعی ہمیں نہیں ٹوکتے، اور جب وہ ہمارے یہاں پاکستان میں آ کر ہمارے علماء کے پیچھے نمازیں پڑھتے تو انہیں ہم نہیں ٹوکتے، ٹھیک ہے۔ ولولا انها حق ما رووا ذلك الاحاديث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حق نہ ہوتا، یعنی رفع دین نہ کرنا حق نہ ہوتا، تو یہ محدثین ان احادیث کو نقل کیوں کرتے؟ لانه ليس لاحد ان يقول على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما لم يقل وما لم يفعل، اس لیے کہ کسی ایک کو بھی اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کی ہو اور نہ کہی ہو وہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ عربی والی ہے اور اس کا صفحہ نمبر آپ دیکھ لیں 46 اور 47، ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بہت ساری احادیث ہیں اور یہ مسئلہ حق ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آ جاتے ہیں اس کی طرف کے لیے، اچھا جی آپ کے پاس احادیث کون سی ہیں؟ دیکھ لیجیے کہ ہمارے پاس یہ صحیح مسند ابو عوانہ، جیسے ابو میں چیلنج کرتا ہوں مرزا صاحب انجینئر محمد علی مرزا کو کہ اس کی سند کو ضعیف ثابت کر کے دکھائے، اس کی سند کو ضعیف ثابت کر کے دکھائے، اس کا ایک ایک راوی بالکل سکا ہے، بالکل سکا، سونے جیسی سند۔ اب اس کے اندر یہ ایک حدیث لائے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کون سے صحابی؟ عبداللہ بن عمر، وہ فرماتے ہیں ان سالم ان ابی، سالم اپنے والد یعنی عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کس کو دیکھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کو شروع کرتے تو کیا کرتے؟ رفع یدین کرتے۔ ہم بھی رفع یدین کرتے ہیں نا بھائی، ہم بھی کرتے ہیں۔ اچھا جی، حتیٰ یحاذی امام وقال بعضهم حذو منکبیہ، یعنی یہاں تک کہ وہ دونوں ہاتھ برابر ہو جاتے، کندھوں پر، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ يَرْفَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا أَرَادَ، اور جب ارادہ کرتے ہیں يَرْفَعَ، یہ کہ رکوع کریں، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور رکوع سے سر اٹھانے کا، لَا يَرْفَعَهُمَا، لَا يَرْفَعَهُمَا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے اور رکوع اٹھتے رفع دین نہیں کرتے تھے، اور ہم بھی رفع دین نہیں کرتے۔ وقال بعضهم ولا يرفع بين السجدتين، اور بعض کہتے ہیں کہ سجدوں میں بھی رفع دین نہیں کرتے۔ یہ حدیث الحمدللہ یہاں بالکل صحیح سند کے ساتھ، بالکل صحیح سند، ٹھیک ہے، اور بالکل صاف اور واضح آ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے اور رکوع اٹھتے رفع دین نہیں کرتے۔ اس کا پیج نمبر ہے 9، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کو چاہیے کہ اس حدیث پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ ہم تو عمل کرتے ہیں نا، ہم تو عمل کرتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے یہ مدونۃ الکبریٰ کتاب ہے، مدونۃ الکبریٰ، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان سالم بن عبداللہ، کہ سالم اپنے والد عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کان یرفع یدیہ ومنکبیہ اذا افتتح التکبیر للصلاۃ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف اس وقت رفع الیدین کرتے جب کیا کرتے؟ تکبیر تحریمہ کے لیے رفع الیدین کرتے, صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرتے. تو ہم بھی کہاں رفع الیدین کرتے ہیں؟ شروع نماز. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور بالکل صحیح سند کے ساتھ. اسی طریقے سے نسائی کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, کس کی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے. اور نسائی کو تو انجینئر محمد علی مرزا نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. اپنے اس بیان میں انجینئر محمد علی مرزا نے سیاہ ستہ کا تو نام بڑا لیتا ہے نا, لیکن اس نسائی والی حدیث کو ہاتھ نہیں لگایا, نہیں لگایا. اگر لگا بھی لیتا تو بھی اپنے وہی جھوٹے اعتراضات پر. بہرحال اس نسائی کی حدیث کے اندر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پہلے باب لائے رفع الیدین کرنے کا, پھر اس کے بعد لائے ترک ذالک کہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے رفع الیدین چھوڑنے کا بیان, ترک ذالک پہلے کرنے کا بیان لائے, اس کی احادیث بیان کی. پھر اس کے بعد نہ کرنے کی عبداللہ بن مسعود سے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, یہ آپ حدیث بھی دیکھنے کا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ دیکھیں, آپ کو حوالہ ہی دکھا, ٹھیک ہے, کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ کہ میں کیا تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی خبر نہ دوں؟ بصلاۃ رسول اللہ, نبی کی نماز کی خبر. فرماتے ہیں کہ قال فقام فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعید کہ کھڑے ہوئے پھر رفع الیدین کیا صرف ایک مرتبہ, ثم لم یعید پھر اس کے بعد اس کا اعادہ نہیں کیا, پھر دوبارہ رفع الیدین نہیں کیا. اور ہم بھی کتنی دفعہ کرتے ہیں اس کے بعد نماز میں رفع الیدین ہے. یہ حدیث بھی الحمدللہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح, سند کے اعتبار سے اس کا ایک راوی بخاری مسلم کا, ایک راوی کیا ہے؟ بخاری مسلم. سند کے اعتبار سے بالکل صحیح. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اصل سنن نسائی عربی والا, ترجمے والے نہیں, عربی والا, ٹھیک ہے. اور اس کا یہ پیج نمبر ہے 158. یہ مکتبہ قدیمیہ کتب خانہ, ٹھیک ہے, یہ حدیث. تو یہ 3 احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. تین احادیث مبارکہ. اب یہ احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن مجال ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا عوام کو بتائے. اس نے یہ بات ہی نہیں کی, ٹھیک ہے. اس نے تو سنن ترمذی سے ایک حدیث نقل کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی, اور کہا کہ بھائی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس کو تو کہتے ہیں کہ لم یثبت, یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے. یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی عبداللہ بن مبارک کی بات کو آپ مانتے ہیں, عبداللہ بن مبارک کی بات کو آپ مانتے ہیں. اگر آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, ترمذی والی حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے, نسائی والی حدیث خود عبداللہ بن مبارک نقل کر رہے ہیں. نسائی والی حدیث خود عبداللہ بن مبارک نقل کر رہے ہیں. چلو ترمذی والی آپ صحیح مان لو, یہ صحیح مان لو, ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اگر ترمذی کے اندر اس حدیث کو ضعیف کریں تو بھائی صحیح حدیث کو کوئی محدث نقل کرے گا؟ پھر نقل تو نہیں کرے گا نا. لیکن خود عبداللہ بن مبارک اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں نسائی کے اندر, تو آپ اس کو مان لو. پھر آپ اس کو صحیح مانتے تو اس کو مان لو, لیکن نہیں مانیں. ایک بات. دوسری بات, عبداللہ بن مبارک کی جو یہ جرح پیش کی گئی, کہاں سے پیش کی گئی؟ ترمذی سے. اسی ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. کیا کہا ہے؟ حسن. امام ترمذی جو جرح لاتے ہیں اس کو تو مان رہے ہو, اور جو وہ حسن کہہ رہے ہیں اس کو نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ نرم تھے. اس معاملے میں کیا تھے؟ وہ نرم تھے. یعنی امام ترمذی تو ہو گئے حدیث کے معاملے میں نرم, سخت کون ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا. انجینئر محمد علی مرزا سخت ہے جی اس کے بارے میں. ٹھیک ہو گئی بات. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پر حکم لگا کے حسن دے کے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ وہ جرح
وہ ذرا قابل قبول نہیں ہے، وہ ذرا قابل قبول نہیں۔ دوسری بات، اسی ترمذی والی حدیث کو انہوں نے سنن ابو داؤد کے حوالے سے نقل کیا اور کہا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ لیسا بصحیح، کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل بات کو نقل کرتے۔ کیا کرتے؟ مکمل بات کو، آدھی بات نقل کرتے، آدھی بات، پوری بات نقل کرتے نا بھائی، پوری بات نقل کرتے۔ عوام کے سامنے پوری بات رکھو کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے، پوری بات نقل کرو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مختصر ہے کچھ طویل حدیث سے۔ امام ابو داؤد یہ بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ پہلے تو یہ بات نقل کریں اور پھر ہمیں وہ حدیث لا کر دیں، جی طویل حدیث کہاں ہے، وہ طویل حدیث کون سی ہے، وہ حدیث لا کر دیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے ایگری اور اتفاق آپ کر رہے ہیں نا، تو آپ پہلے وہ پوری حدیث لا کر دیں ہمیں کون سی ہے، اور پھر صحیح اور ضعیف کا تعین کریں کہ کون سی صحیح ہے، وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، پہلے اس کو لائیں، پھر یہ بتائیں کہ جو صحیح نہیں ہے تو صحیح کیوں نہیں ہے جی، جبکہ اس کی سند بالکل کیا ہے، صحیح ہے۔ سند کا ہے کہ راوی صحیح ہے، سکھا ہے، سند کا ہے کہ راوی صحیح ہے۔ اچھا، دوسری بات، اس نے ایک اور اعتراض بھی کیا ہے جو ہمارے شہباز بھائی نے غالباً نقل کیا ہے تدلیس کا، کہ سنن نسائی والی روایت کے مطابق یہ کہتا ہے، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کے مطابق یہ کہتا ہے کہ جی اس کے اندر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان سے روایت کرتا ہے۔ مدلس کی ان والی روایت یہ پیک اصول ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے، ضعیف ہے۔ یہ آپ اس کا بیان 70B سنیں گے نا، اس کے بیان 70B کے اندر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہیں، مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے، یہ اس نے بات، ٹھیک ہے، یہ اس نے بات۔ اچھا جی، مدلس کی ان والی روایت کیا ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ حوالہ کوئی نہیں دیا، حوالہ کوئی نہیں دیا، بغیر حوالوں کے بیٹھے آتے ہیں بات کرنے کے لیے، حوالہ کوئی نہیں دیا۔ اچھا، حوالہ کوئی نہیں دیا، اور اس پر یہ جو بات ہے نا، دیکھیں انجینئر کے نزدیک ضعیف ہو، اس کے نزدیک ضعیف، ہم نہیں مانتے اس بات۔ کیوں؟ یہ میرے پاس ہے جز رفع الدین امام بخاری رحمۃ اللہ، ٹھیک ہے نا، جز رفع الدین۔ اس جز رفع الدین کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ان والی روایت کو صحیح نہیں بلکہ اصح کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اصح، یعنی سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ صحیح اس جز رفع الدین کے اندر۔ یا امام بخاری رحمۃ اللہ، یا آپ ذرا دیکھ لیں، میں آپ کو ذرا حوالہ دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا پیج نمبر سے شروع ہے، اس کے اندر یہ بات ہے، یہ دیکھیں، یہ بات یہاں ایک روایت لائے کہ کہتے ہیں کہ قال وکی ان سفیان ان حماد، سفیان کس سے روایت نقل کرتا ہے؟ لفظ ان سے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے لاتے ہیں وخالفہ محمد بن جابر، محمد بن جابر، وخالفہ محمد بن جابر، ٹھیک ہے، آگے یہ بات تھا۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ کرتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ قال البخاری بحدیث الثوری اصح عند اہل العلم، کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ان والی یہ جو روایت ہے نا، یہ کیا ہے، اہل علم والوں کے نزدیک کیا ہے، صحیح نہیں بلکہ اصح، سب سے زیادہ صحیح ہے، سب سے زیادہ۔ تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کا اگر اہل علم پہ شمار نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں؟ آپ تو صحیح بھی کہیں گے نا، ہم کیا کریں؟ امام بخاری تو کہتے ہیں سفیان ثوری کی ان والی روایت اہل علم کے نزدیک سب سے زیادہ صحیح ہے، سب سے زیادہ، ٹھیک ہو گئی بات، ایک چیز۔ دوسری بات، اس نے ایک اور بھی بات کہی یہاں تدلیس والی بات کے اندر، اور اس عبداللہ بن مسعود والی بات کے اندر ایک اور بات ہے، عجیب بات ہے کہ انسان تعصب کے اندر اتنا اندھا ہو جاتا ہے، عجیب بات، تعصب کے اندر کہتے ہیں کہ جی ہم فرقہ وارانیت نہیں پھیلا رہے، کوئی مسئلہ کی تعصب نہیں ہے، لیکن ان کی ان خیانتوں سے
ان کے ان جھوٹ سے یہی لگتا ہے کہ یہ تعصب کے اندر عبادت ہے۔ کیا بات کہی؟ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1200 سال پہلے چیلنج دے کر گئے ہیں کہ تو بھی اپنی اس روایت کو، اس عبداللہ بن مسعود والی روایت کو صحیح ثابت کرے۔ عبداللہ بن مسعود والی روایت کو کیا ثابت کریں؟ صحیح ثابت۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حوالہ کہاں ہے؟ حوالہ کوئی نہیں، حوالہ کوئی نہیں ہے۔ عجیب بات تو یہ بھی ہے، حوالہ کوئی نہیں دیا، اور یقین مانے دے بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ اپنی تحقیق بیان نہیں کرتے، یہ کسی کی پیچھے سے تحقیق چوری کر کے عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں، اور جس کی تحقیق چوری بھی کرتے ہیں نا وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور ان کا بھی پتہ ہے، ان کا بھی پتہ ہے، اسی لیے اس پر کوئی حوالہ نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا بتاتا ہوں؟ حوالہ بات، اور جو صحیح بات ہے وہ بتا، تعصب والی بات نہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ کیا بات ہے کہ امام بخاری کے نزدیک یہی عبداللہ بن مسعود والی حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود والی حدیث کیا ہے؟ امام بخاری کے نزدیک۔ آ رہی ہے کوئی بات سمجھ میں؟ پہلے دیکھ دو پھر اس کے بعد فیصلہ، پہلے دیکھ دو۔ یہ جز رکھ لیتے ہیں، کیا ہے؟ جز رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر سے میں آپ کو اس کا صفحہ نمبر 25 ہے۔ یہ دیکھ امام بخاری فرماتے ہیں، قال البخاری، بخاری فرماتے ہیں کہ ویرا عن سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن اسود عن القمہ قال قال عبداللہ بن مسعود، یہ وہی روایت، الا اصلی لکم صلاۃ رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرہ، یہ وہی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ عن سفیان عن عاصم بن کلیب، وہی بات ہے۔ اب آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک بات نقل کرتے ہیں، کیا نقل کرتے ہیں کہ قال احمد بن حنبل عن یحییٰ بن آدم، کہ امام احمد بن حنبل نے اپنے استاد یحییٰ بن آدم سے یہ بات نقل کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ نظرت، میں نے دیکھا فی کتاب عبداللہ بن ادریس، عبداللہ بن ادریس کی کتاب میں عن عاصم بن کلیب سے، لیس فیہ، اس میں یہ بات نہیں تھی، کیا؟ ثم لم یعید، اس میں یہ الفاظ نہیں تھے۔ یہ بات نقل کی امام بخاری نے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے کہ وہ اپنے استاد عبداللہ بن ادریس سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ثم لم یعید کے الفاظ نہیں، ٹھیک ہے؟ فہذا سے پھر آگے فیصلہ کرتے ہیں امام بخاری کے فہذا سے، یہ بات زیادہ صحیح، یہ بات کیا ہے؟ زیادہ صحیح، کہ لم یعید کے بغیر ہے، یہ بات کیا ہے؟ زیادہ صحیح ہے۔ اب اہل علم کے پاس جائیے، اس کے پاس جائیے بھائی، جس کے پاس علم ہوگا اس کے پاس جائیں گے نا، اہل علم کے پاس جائیے، اس سے پوچھیے کہ اصح کا مقابلہ صحیح سے ہوتا ہے یا ضعیف سے ہوتا ہے؟ زیادہ صحیح مقابلے میں صحیح کیا آئے گی یا ضعیف کیا آئے گی؟ صحیح کیا آئے گی نا۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یعنی یہ زیادہ صحیح ہے، تو وہ کیا بنی؟ صحیح بنی، وہ صحیح بنی۔ تو امام بخاری کے نزدیک تو وہ حدیث صحیح بن رہی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ چیلنج دے کر گئے، وہ چیلنج دے کر گئے۔ بہرحال یہ عجیب بات ہے، یہ اس کے 2 پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ پوائنٹ 2 جن کے میں نے آپ کے سامنے جواب۔ اب پوائنٹ نمبر 3 جو اس کا تھا اس کے متعلق ساتھی بتا دیں۔ پوائنٹ نمبر 3 کا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ احناف منسوخ کے گئے، اور اس کو انہوں نے کچھ دلائل بھی ذکر کی، اس کا رد کیا، اپنے جوابات دیے، اور اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ دیکھیں جہاں تک پوائنٹ نمبر 3 ہے نا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع دین رکوع جاتے رکوع اٹھتے یہ منسوخ ہو گیا تھا، پوائنٹ نمبر 3 ان کا۔ اس پر پھر انہوں نے 3 باتیں کی۔ ایک تو یہ کہ جی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بعض منافق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بغلوں میں بت رکھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے رفع دین ہوتا، وہ یہ بات کہتے ہیں۔ تو بھائی یہ مرزا صاحب کے بقول کے بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دلیل کہیں نہیں ہے، تو ہم بھی کچھ کہتے ہیں، ہماری بھی ذرا بات سنیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اپنے اکابر سے، اپنے علماء سے اور اپنے علماء کی کتابوں میں یہ بات کہیں نہیں پڑھی، نہ سنی ہے نہ پڑھی، کہ ہم رفع دین اس لیے نہیں کرتے کہ جی وہ بغلوں میں بت رکھے جاتے تھے، میں نے تو کہیں نہیں سنی، نہ ہم نے کہیں پڑھی، بلکہ ہم نے سنی ہے تو اہل حدیث علماء سے ہی سنی ہے، انجینئر صاحب سے ہی سنی ہے۔ تو پھر مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید انہوں نے ہمارے اوپر تھوڑا،
بھائی ہم نے اپنے علماء سے تو کبھی نہیں سنی. یہ غیر مقلد یہ بات بیان کرتے ہیں. ہمارے علماء کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہمارے علماء تو بیان ہی نہیں کرتے. اور عجیب بات کہ یہ بات کو بیان کرنے کسی کتاب کا حوالہ دیتا نہیں بلکہ لیتا ہے. بولتا ہے بھائی حوالہ دکھاؤ. بات خود بیان کرتا ہے اور ہم سے حوالہ لیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بھائی ہم نے کبھی نہیں سنی. آپ نے جہاں سے سنی ہے اس کا ذرا آپ حوالہ دیں. آپ نے یہ جو بات کہی ہے نا آپ اس کا حوالہ دیں. آپ نے کہاں سے سنی؟ ٹھیک ہو بھائی بات. دوسری بات، اس نے اس پوائنٹ کے اندر اس تیسرے پوائنٹ کے اندر ایک بات اور بھی. کیا بات کہی؟ اس نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے متعلق بات کہ جی بعض لوگ اس سے کیا کرتے ہیں؟ استدلال کرتے ہیں. بعض لوگ اس سے کیا کرتے ہیں؟ استدلال کرتے ہیں. حالانکہ وہ حدیث جو ہے تشہد میں سلام کے وقت اشارے کے متعلق. تشہد میں سلام کے وقت صحابہ اشارہ کرتے تھے اس کے متعلق. یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 4 حدیثیں لائیں، وہ خود پڑھ لو پتہ لگ جائے گا. ایک چیز تو یہ دیں گے آپ کے سامنے، اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے جو حدیث ہم پیش کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف آئے. فقال پھر فرمایا ما لی اراکم، مجھے کیا ہو گیا میں تمہیں دیکھتا ہوں رافعی ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو کیا کرتے ہو؟ اٹھاتے ہو. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہاتھوں کو خارش کے لیے اٹھایا، ہاتھوں کو خارش کے لیے اٹھایا. تو بھائی خارش کے لیے نماز میں ایک بندہ اٹھائے گا نا، 2 اٹھائیں گے، پوری جماعت تو نہیں اٹھائے گی خارش کے لیے. اس میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری جماعت کو کہا ہے رافعی ایدیکم، تم سب اٹھاتے ہو. جتنے بھی صحابہ تھے سب کو کہا تم سب اٹھاتے ہو. ٹھیک ہے؟ رافعی ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو. لأنها أذناب خير شمس، گویا کہ شہید گھوڑوں کی تمہیں ہے. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں کیا اختیار کرو؟ سکون اختیار. ٹھیک ہو بھائی بات. اب جو وہ حدیث پیش کرتے ہیں اس میں کیا ہے؟ کنا اذا صلینا، جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے، ساتھ نماز پڑھ رہے. تو پہلی والی حدیث انفرادی نماز کے بارے میں ہے اور دوسری والی حدیث کیا ہے؟ با جماعت نماز. وہ اور حدیث ہے، یہ اور حدیث. آگے چلیں. اس کے اندر کیا ہے؟ قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، ہماری حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں. 2 فرق. ٹھیک ہے؟ تیسری بات، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، اور ہم دونوں طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے سلام کو. اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں، ہماری حدیث میں وہ الفاظ 3 فرق ہوئی ہوگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علامہ تؤمنوا بأیدیکم کأنها أذناب خیل شمس. اب اس میں دیکھیے اسکنوا فی الصلاۃ کا لفظ نہیں ہے اس حدیث میں. تو یہ 4 فرق واضح موجود جو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث دوسری ہے، وہ حدیث دوسری ہے. اس حدیث سے وہ مسئلہ نکلتا ہے جو ہم نے بتایا کہ نماز کے اندر رفع الدین سکون فی الصلاۃ کے خلاف ہے، اور اس حدیث کے اندر سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد میں سلام کے وقت ہاتھ سے اشارہ کرنے کے متعلق منع فرمایا. تو ہم دونوں حدیثوں کو مانتے ہیں، ایک کا بھی انکار نہیں کرتے، ایک کا بھی انکار نہیں کرتے. تو وہ حدیث دوسری ہے، یہ حدیث دوسری ہے. ٹھیک ہو بھائی بات. اب یہ رہی بات یہ کہ جی اس کے اندر یہ صراحت کہاں ہے؟ یہ جو ہے رکوع جاتے اور رکوع اٹھتے کی بات، اس کے اندر یہ صراحت کیا ہے؟ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے. دیکھیے اس حدیث کے اندر بھی الفاظ ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار. اور مسند سراج کے اندر جو حدیث کی کتاب ہے، حدیث سراج کے اندر یہی حدیث آتی ہے، لیکن اس کے اندر الفاظ یہ ہیں. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رافعی ایدیہم فی الصلاۃ، کہ ہم جو ہاتھ اٹھاتے تھے وہ کہاں اٹھاتے تھے؟ نماز میں، نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے. فی یعنی نماز کے اندر ہاتھ اٹھاتے تھے. اب سب کو پتا ہے کہ نماز کے اندر رفع الدین کہاں ہوتا ہے؟ نماز کے اندر رفع الدین کہاں ہوتا ہے؟ رکوع جاتے اور رکوع اٹھتے ہوتا ہے نا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ اسکنوا فی الصلاۃ میں فرمائے کہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو. یہ نہیں فرمایا کہ اسکنوا فی افتتاح الصلاۃ، یہ نہیں فرمایا. ایک چیز تو یہ. دوسرا، چلو میں آپ کو ایک اور پوائنٹ دیتا ہوں، ایک اور پوائنٹ دیتا ہوں.
یہ ہے جی نور العینین، جس کی انجینئر محمد علی مرزا نے تعریف بھی کی ہے اور اس کو محدث الاثر بھی مانا ہے، حافظ زبیر علی زئی کو، اس کو اپنے بیان کے اندر محدث الاثر مانا ہے اور اس کتاب کو بڑا سراہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس 70B کے اندر اس انجینئر محمد علی مرزا نے، اس کے اندر ذرا میں آپ کو ایک بات، ٹھیک ہے، یہ میں نے جو فی الصلاۃ کا نقطہ بتایا نا آپ کو، اس کی تائید میں آپ کو دکھا دیتا ہوں محدثین سے۔ اس طرح یہ دیکھو، یہ حدیث ایک لائے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائے ہیں، اس کے اندر الفاظ ہیں فی کل اشارۃ، کیا الفاظ ہیں؟ فی کل اشارۃ، کس کے لفظ ہیں؟ فی کے، ٹھیک ہے، فی۔ اب اسی کی تشریح کے متعلق یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب آگے نقل کرتے ہیں، یہ 215 پر کیا نقل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں یہ لکھا ہو، ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں کہ یہ اثر حکمن مرفوع ہے اور مرفوعاً بھی مروی ہے۔ اچھا آگے لکھتے ہیں امام اسحاق بن راہبے محدث فقیہ مشہور نے اس اثر سے یہ ثابت کیا ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد والے رفع الیدین پر، رکوع سے پہلے اور بعد والے رفع الیدین پر آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر رکوع جاتے اور رکوع اٹھتے کے الفاظ ہیں، اس کے اندر تو صرف لفظ ہیں فی کے، کوئی فی کے لفظ ہمارے حدیث کے اندر کوئی فی کے لفظ، ٹھیک ہے۔ تو امام اسحاق بن راہوے فی سے کیا استدلال لیتے ہیں؟ رکوع جاتے اور رکوع اٹھتے۔ یہی بات ہے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے بھی کی ہے کہ امام احمد بن حنبل بھی اس اثر سے رفع الیدین فی الصلاۃ پر استدلال کرتے ہیں اور فی الصلاۃ کی وہی تشریح رکوع جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رافی ایدیہم یا رافی ایدیہما فی الصلاۃ کے جو الفاظ ہیں اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رکوع جاتے رکوع اٹھتے رفع الیدین کرتے تھے۔ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اسکنوا فی الصلاۃ، اسکنوا فی الصلاۃ۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ آج ہم نے الحمدللہ اس کے 3 پوائنٹ نوٹ آؤٹ کیے اور اس کے ہم نے الحمدللہ جوابات آپ کے سامنے رکھے۔ مزید اس کے جو 5 پوائنٹ ہیں وہ انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم اس کے جوابات